عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، ہم نے آپ کا جو سبق نمبر 14 تھا وہ ختم کر لیا تھا، جس کا نام تھا نیوٹن کا کارنامہ، اور آج ہم اپنے اگلے سبق کو آگے بڑھائیں گے اور جس کا نام ہے برج خلیفہ کی تاریخی اہمیت۔ جو یہ برج خلیفہ ہے یہ کشمیر میں ایک جگہ کا نام ہے جس کے بارے میں ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ بچوں، برج خلیفہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے ساتھ کشمیر کی 5000 سال پرانی تاریخ وابستہ ہے۔ برج خلیفہ وہ جگہ ہے جہاں سے 5000 سال پرانے آثار اور ثبوت ملے ہیں جو اس جگہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں وہاں کے لوگ کیسی زندگی گزارتے تھے، کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے یا کس قسم کی چیزیں وہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ تو بچوں، آج ہم اسی سبق کے بارے میں اور اسی تاریخی جگہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آپ اپنی درسی کتاب اپنے سامنے رکھیں اور صفحہ نمبر 99 یعنی 89 کھولیں تاکہ ہم اسے پڑھنا شروع کریں اور آپ کو یہ سبق اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ تو سبق کا نام ہے برج خلیفہ کی تاریخی اہمیت۔ برج خلیفہ سری نگر کے شمال مشرق میں 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ ایک بالائی علاقہ ہے جہاں سے ڈل جھیل کا پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ جگہ کشمیر کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ڈی ٹیرا اور پیٹرسن نامی دو انگریز ماہرین نے یہاں پائے گئے بعض پتھروں سے اندازہ لگایا کہ اس جگہ پر ماضی میں کوئی قدیم بستی آباد رہی ہوگی۔ اس کے بعد مرکزی محکمہ آثار قدیمہ نے یہاں زمین کی کھدائی شروع کی۔ پھر کیا تھا، انسان کی تلاش و جستجو نے مٹی کاٹ کر اور زنگ کھرچ کر ایسے آثار دریافت کیے جو ایک قدیم تہذیب کا پتہ دیتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہاں قبل تاریخی دور کی بستی آباد رہی ہے جو اب تک کشمیر کی قدیم ترین دریافت شدہ بستی ہے۔ اس جگہ پر جو آثار ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ کیسے زندگی گزارتے تھے، وہ کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے، ان کے گھریلو استعمال کی چیزیں کیسی تھیں۔ آثار قدیمہ کے علم نے اس قدیم بستی کی تہذیب کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی ہیں۔ برج خلیفہ کی یہ قدیم تہذیب پتھر کے زمانے کی تہذیب تصور کی جاتی ہے۔ ماہرین نے اس تہذیب کے 4 اور ادوار یا ادواریہ جو زمانے متعین کیے ہیں۔ برج خلیفہ کے باشندے شروع میں گڑھے نما غاروں میں گزر بسر کرتے تھے۔ یہاں جو گڑھے دریافت ہوئے ہیں وہ 3 سے 4 میٹر گہرے اور 4 سے 5 میٹر چوڑے ہیں۔ ان گڑھوں کو نوکیلے پتھروں سے کھودا گیا ہے۔ ان کے دہانے نسبتاً تنگ ہیں۔ بعض گڑھوں میں دیوار کے ساتھ زینے بنے ہوئے ہیں جن کے ذریعے لوگ ان میں اتر جاتے تھے۔ دہانے پر کھمبے گاڑنے کے نشان پائے جاتے ہیں۔ لگتا ہے کہ برف اور بارش سے بچنے اور گھروں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان پر چھت بنائی جاتی تھی۔ یہ چھت بھوج پتر کی ہوتی تھی۔ گھروں کے باہر ادجلے بھوج پتر سے اس کے استعمال کا پتہ چلتا ہے۔ گھروں میں راکھ اور کوئلہ دریافت ہوا ہے جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ان میں لوگ رہتے تھے اور چولہا جلاتے تھے۔ ایسے آثار بھی ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ گرمیوں میں یہ لوگ گڑھے سے باہر بھی چولہا جلاتے تھے۔ کشمیر کے یہ قدیم باشندے گھروں میں شاید اس لیے رہتے تھے کہ موسم سرما کی شدید سردی اور برف باری سے محفوظ رہیں۔ ابتدائی دور میں یہ لوگ مٹی کے برتنوں کا استعمال کرتے تھے۔ یہاں جو برتن دریافت ہوئے ہیں وہ بے ڈھنگ ہیں۔ سیاہ مائل رنگ کے ان برتنوں کے باہری سطح پر گھاس کی بنی چٹائیوں کے نشانات ہیں۔ ہاتھ سے بنائے گئے ان برتنوں کو سکھانے کے لیے شاید چٹائی پر رکھا جاتا تھا۔ اس طرح کے برتن شمالی چین اور بلوچستان میں بھی دریافت ہوئے ہیں۔ ابتدائی دور کے یہ باشندے مچھلیوں کا شکار بھی کرتے تھے۔ یہ لوگ ہڈیوں کے آلات تیار کرنے میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ یہاں پر ہڈیوں کے بنے ہوئے مچھلیاں پکڑنے کے کانٹے، سوئیاں، آری، چاقو، زمین کھودنے کے ہتھیار وغیرہ ملے ہیں۔ یہاں پتھر کے اوزار بھی ملے ہیں۔ تانبے سے بنی بعض چیزیں ماہرین کے خیال میں یا تو
यहाँ चीन से आई हैं या फिर चीनी सामान को देखकर बनाई गई हैं। बच्चों यहीं पर निशान लगाओ और हम इसके अल्फाज माने करेंगे। पेज नंबर 94 पर इसके अल्फाज माने दिए हुए हैं। कबल तारीखी दौर 2000 कबल मसीह का ज़माना। ज़ेर ज़मीन सतह ज़मीन के नीचे। बलि चढ़ाना, कुर्बान करना, सदका करना। खुशनुमा, खूबसूरत। दरियाफ्त होना, मालूम होना। मुशाबहत, मुताबिकत। कदीम बस्ती, पुरानी रहने की जगह। बारह, बारिश। महफूज, हिफाजत के साथ। दहना, मुँह। निसब करना, लगाना। कंधा, खोदा हुआ, बनाना। आसार, असर की जमा। चाक, कुम्हार का पहिया जिस पर बर्तन बनाए जाते हैं मिट्टी के। तहजीब, आरास्तगी, शाइस्तगी। महकमा आसार कदीमा, पुराने और तारीखी आसार की देखभाल करने वाला हुकूमत का एक शोबा। भोजपत्र, भोज दरख्त का छिलका। कदीम ज़माने में इसे कागज़ के बजाय इस्तेमाल करते थे। और आखिरी है अजायब घर, वो इमारत जहाँ नादिर और कदीम चीज़ें देखने के लिए रखी जाएं, म्यूज़ियम जिसको कहते हैं। तो आप ये सब अपनी कॉपी में नोट डाउन करना और इसको याद भी करना और होमवर्क मुझे मेरे नंबर पर सेंड करना। तब तक अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।